کمنگ ٹو دا ٹاپک مروت صاحب، ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پاکستان کے اکثر ٹی وی چینلز پہ آپ کا ایک بیان زینت بنا ہوا ہے، اور ظاہر ہے ہمارے موضوع سے متعلق یہ مذاکرات کی، جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب محسن نقوی صاحب کے ذریعے یہ آفر بھی بھیجی گئی تھی کہ جناب ہاؤس اریسٹ ہو جائیں خان صاحب، بنی گالہ میں چلے جائیں. وہ سر اس کی تردید کی ہے نہ صرف کہ نون لیگ کے ایلیمنٹس نے، خود جناب بیرسٹر گوہر صاحب نے، خود سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس کی تائید نہیں کی. کیا کہیے گا؟ بادامی صاحب، ایک چیز اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ نے ایک بات کی کہ پارٹی سے گالیاں بھی پڑے گی، تو اس کی میں ذرا تھوڑی وضاحت کر دوں. ایک زمانے میں خواجہ آصف صاحب سے ملا تو اس پہ جو ہے میری بڑی مطلب ہے کہ باس پرس ہوئی، لیکن بزرگ ہے. اور یعنی بات یہ ہے، ابھی آپ نے مریم نواز صاحبہ کی بات کی کہ اس نے مصافحہ کیا. کل یہی سوال مجھ سے کسی صحافی نے پوچھا. اب لا کے اختلاف صحیح، لیکن میں نے جو جواب دیا میں نے یہ کہا کہ جی اس چیز پہ جو ہے توہین کرنا یا تمسخر اڑانا یا اس کو کوئی اور رنگ دینا، میں نے کہا ہمارے اقدار ایسے نہیں ہونے چاہیے. اس کی مرضی ہے، اس نے ہاتھ ملا لیا، یہ میں اس کو معیوب نہیں سمجھتا ہوں. اور اگر ہم اتنی چھوٹی چھوٹے میخیں نکالیں گے، سیاست کرنا، رہنا، زندہ رہنا، معاشرے میں گھومنا پھرنا، ہم اس کو مشکل تر بناتے جائیں گے. دنیا کہاں پہنچ گئی، ہم مسافہ کرنے کو جناب ایشو بنا لیتے ہیں. اور اگر آپ کی رائے مختلف بھی، آپ کو معیوب بھی لگتا ہے اگر، تو اس کو کسی کے اللہ نہ کرے کیریکٹر سے جوڑ دینا، اور مطلب یہ عجیب پتہ نہیں کدھر. اینڈ اگین میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سیم گوز فار بشرا بی بی صاحب، ایوری ون، کہ اس کلچر کو ختم کرنا چاہیے کہ بھائی کدھر چلے گئے یار، کیا ہو گیا یہ سب. دیکھیے بات یہ ہے، ہم ورکروں کو اگر اس پہ خوش کریں گے کہ ہم ایک دوسرے کا برا بھلا کہیں گے تو یہ کوئی سیاست نہیں ہے، اور یہ بالکل بناوٹ ہوگی. میں جو دل میں ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ سب سے اہم سیاست یا سیاسی نفرت سے بھی بڑھ کے احترام آدمیت ہونا چاہیے، ہر انسان کا، خاتون کا، مرد کا. صحیح بات ہے. اور گزشتہ ادوار میں نے بڑے سخت بیانات بھی دیے، بہت سارے لوگوں کو افینڈ بھی کیا. وقت کے ساتھ آدمی سیکھتا ہے، ریئلائز کرتا ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ اس ڈومین میں رہتے ہوئے میری زبان سے جو ہے کسی شخص کی جو ہے توہین نہ ہو، بے عزتی نہ ہو. زبردست. اب جہاں تک آپ کا سوال ہے، سوال کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ اس مذاکراتی عمل جو کہ 22 نومبر سے لے کے 25 نومبر کی رات تک جاری رہا، ایک سٹیج پہ مجھے بھی اس میں شامل ہونا تھا. خان صاحب کے پاس میں نے بیرسٹر گوہر صاحب اور بیرسٹر سیف صاحب کے علاوہ میں نے بھی جانا تھا. لیکن مجھے خدشہ تھا کہ کہیں اگر خان صاحب بات نہیں مان گئے تو یہ مجھے جیل سے ہی گرفتار کر لیں گے، اور پھر جو ہے مجھ پہ الزام تراشیاں ہوتی، شاید اپنے پارٹی کے ورکر کی طرف سے کہ یہ فرمائشی گرفتاری ہوئی ہے. تو میں نے بیرسٹر گوہر صاحب سے، علی امین خان سے یہ بات ان کے سامنے رکھی. میں نے کہا اگر آپ لوگ یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ میں گرفتار نہیں کیا جاؤں گا تو میں پھر جانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں بھی اسی اوپینین کا جو اوپینین بیرسٹر گوہر صاحب کی تھی، بیرسٹر سیف صاحب کی تھی اور علی امین خان کی تھی. ٹھیک ہے. اور مطلب یہ تھا کہ ہم خان صاحب کو پرسویٹ کریں. لیکن پھر آپ اس کا حصہ نہ بنے نا، باوجود آپ نے بتائی جو حصہ تھے، اور جو پارٹی کے سربراہ ہیں، چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، وہ آپ کے دعوے کے برعکس بیان دے رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا. کسی بھی اسٹیج پر خان صاحب کو ہاؤس اریسٹ یا اس کی آفر حکومت، اسٹیبلشمنٹ یا محسن نقوی صاحب کی جانب سے نہیں کی گئی، اگرچہ آپ نے بیان دیا ہے کہ کی گئی تھی. بادامی صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب پی ٹی آئی کے ان 2-3 لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے خان کا ہمیشہ بھلا چاہا ہے، اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ مجھ پہ جو گزری اپنی پارٹی میں، ان 2-3 لوگوں کو میں اپنا محسن سمجھتا ہوں. ٹھیک. میں ایک چیز عرض کروں، یہ میری عادت ہے کہ ادھر ادھر کی نہیں مار سکتا ہوں. 22 سے لے کر 25 نومبر تک یہ مذاکرات پھر کس چیز کے ہو رہے تھے؟ یہ 3-4 دفعہ جو ہے ہماری ٹیم گئی جیل خان صاحب کے پاس، کیا آفر لے کر گئے؟ مطلب یہ ہے اگر ہمیں خان صاحب کی ہاؤس اریسٹ، دیکھیں بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے
وہ ذمہ دار ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے. ہو سکتا ہے جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے تو اس وقت کوئی جینٹل مین انڈرسٹینڈنگ یا انڈرٹیکنگ ہوئی ہوگی کہ جی یہ چیزیں جو ہیں پبلک نہیں کرنی ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں دلیل اور منطق سے. خان صاحب نے میڈیا کو بتایا کہ مجھے افر ہوئی اور میں نے رد کی. یہ خان صاحب کا بیان ہے. علیمہ خانم کا بیان ہے, آپ نے سنا ہوگا. جی ہاں. پھر یہ اس وقت میڈیا پہ یہی مذاکرات اسی یعنی 22, 23, 24 کی آپ میڈیا ٹاکس دیکھ لیں ہماری, ہم سب کی, ہم یہی بات تو اس وقت بھی کرتے تھے کہ یہ افر ہوئی ہے. صاحب کہہ رہے ہیں معاملہ ایسا ہی ہے. اب بیرسٹر گور ایک عہدے پر ہیں, لوگوں سے براہ راست رابطے میں, ان کے عہدے کی مصلحت ہوگی جس کی وجہ سے وہ یہ کہنا نہیں کہہ پا رہے, لیکن معاملہ یوں ہی ہے. یہی کہہ رہے ہیں. لیکن میں یہی کہنا چاہتا ہوں, میں بیرسٹر گور صاحب کو جھٹلانا نہیں چاہتا ہوں. اس کی اپنی مجبوریاں ہوں گی. میں نے جو باتیں کی ہیں وہ اپنے پیٹ سے تو نہیں کی ہے. اچھا اور کیوں کروں, ضرورت کیا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یقین ہے معاملہ ایسے. ٹھیک ہے,